نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے ایک ایسا نام سکھایا ہے کہ جس نام کو لے کر میں اگر دعا کروں تو وہ دعا قبول ہو۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب مجھے بھی بتلا دیجئے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر رک گئی، بیٹھ گئی اور پھر دوبارہ اٹھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بوسہ دیا اور پھر یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ نام مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی بات عرض کی کہ عائشہ آپ کو بتلانا سکھانا مناسب نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو وہ نام سکھا دوں ایسا نہ ہو آپ اس نام کے ذریعے اللہ سے دنیا مانگو۔ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور اٹھ کر جا کر وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگنا شروع کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس تشریف فرما ہیں۔ تو کیا دعا تھی؟ وہ یہ کلمات کے ساتھ میں نے دعا کی، اللہم ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ ان کلمات سے میں نے دعا کی، تو جب میں فارغ ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو میں نے دعا کی ہے کیا اس میں وہ نام آ گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ نام اللہ کریم کا اس دعا میں آ گیا، یہ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے۔ تو یہ دعا اللہم ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی، اس میں وہ اسم اللہ کریم کا وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی دعا کرے انسان وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام ہماری ماں کو بتانا مناسب نہ سمجھا، ایسا نہ ہو یہ اس کے سے دنیا مانگے۔ پتہ چلا کہ یہ جو ایسے اسماء ہیں ایسے جملے ہیں اصل میں آخرت کی دولت لوٹنے کے لیے ہیں۔ ہمارے سارے وظائف کا دار و مدار وہ دنیا کی کامیابیاں ہیں، بس یہ حاصل کر لوں یہ حاصل کر لوں، نوکری اچھی ہو جائے، تجارت اچھی ہو جائے، رشتے اچھے ہو جائیں، یہ ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام معلوم ہے اور لیکن اپنی بیوی کو بھی نہیں بتلا رہے، ایسا نہ ہو اس سے دنیا مانگی جائے۔ تو لیکن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دنیا نہیں، آخر میں کیا مانگا؟ ان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ آپ میری مغفرت کر دیجئے، مجھ پر رحم کر دیجئے۔ تو یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے، پھر یہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں، اپنی آخرت کے لیے مانگیں، اپنی دین پر استقامت کی مانگیں، دین میں ترقی کی مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے دین میں ترقی ثابت قدمی مانگیے۔ اسی طرح ایک اور کلمہ بڑا مختصر سا لیکن اس کا اجر بڑا عظیم الشان ہے، بہت مختصر کلمہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ، ہر مسلمان کو آتا ہے، یہ بڑا ہلکا پھلکا کلمہ ہے، جو مسلمان اس کو ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ المعجم الکبیر میں یہ روایت اسی طرح ایک مرتبہ پڑھنے پر ہے، البتہ حدیث کی دوسری کتابوں میں مستدرک حاکم وغیرہ میں 100 کی قید ہے کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھے تو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس میں المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک مرتبہ پڑھنے پر 1,24,000 نیکیاں،
اب دیکھو کتنا کوئی آسان ترین کلمہ ہے، ذرا دقت اس میں نہیں ہے. تو رمضان میں اس طرح کے کلمات ہر مومن کو تلاش بھی کرنے چاہیے، عمل میں بھی لانے چاہیے. اسی طرح ایک اور مختصر سا عمل جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے کے لیے بستر پر آتا ہے، سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ والا استغفار پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی بقدر ہوں، اگرچہ درختوں کے پتوں کی بقدر ہوں، اگرچہ مقام عالج کے ٹیلوں کے ریت کے ذرات کے بقدر ہوں. عالج مقام تھا، بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے. حضور نے فرمایا اگر مقام عالج کی ریت کے ذرات کے بقدر ہوں تو بھی اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر چوتھی بات فرمائی اگرچہ کائنات کے دنوں کی بقدر ہوں، جب سے یہ کائنات بنی ہے کتنے دن ہیں کوئی گن نہیں سکتا، اسے ہزاروں سال ہو چکے ہیں اس کائنات کو بنی اور کب تک چلے گی. فرمایا ان دنوں کی بقدر ہوں تو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ کلمہ کتنا مختصر سا، 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے 3 سیکنڈ درکار ہیں. سونے سے پہلے انسان چارپائی پہ بیٹھے اور یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو یہ کلمات مختصر ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، تو ان کو عمل میں لانا چاہیے. یہ 2 تو ہم سب کو آتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور پہلی والی دعا وہ ذرا لمبی ہے، اس کو سیکھ لیا جائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.